امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دینے والی عورت کا دردناک واقعہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہو گئے، اور جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ قے کرتے تو ٹکڑے باہر گرنے لگتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور پوچھنے لگے، بھائی مجھے بتائیں کہ آپ کو زہر کس نے دیا؟ اہل بیت میں سے مجھے سب سے زیادہ محبت حسن اور حسین سے ہے۔ اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دونوں نواسوں سیدنا امام حسن اور حسین سے بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کو شان کو خود بیان فرمایا تاکہ امت کو اندازہ ہو سکے کہ یہ دونوں بھائی کس عظمت شان مقام مرتبے کے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں حضرت حسن کی پیدائش ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ یہ تو حسن ہے۔ تو جب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ یہ حسین ہیں۔ پھر جب تیسرے بچے کی ولادت ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ یہ محسن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر فرمایا کہ میں نے اس کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد شبر، شبیر اور مبشر کے نام پہ رکھے ہیں۔ حضرت عمران بن سلمان بیان کرتے ہیں کہ حسن اور حسین دونوں جنتی ناموں میں سے ہیں۔ دور جاہلیت میں یہ نام کسی کے بھی نہ تھے۔ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہاں جب سیدنا امام حسین کی ولادت ہوئی تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میں اپنے بیٹے کا عقیقہ نہ کروں؟ ارشاد فرمایا، نہیں، پہلے ان کے بال اترواؤ اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی صفہ والوں اور دوسرے مسکینوں پر صدقہ کرو۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے 7ویں دن بکریاں عقیقہ میں ذبح فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین سے متعلق فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ تو ان دونوں سے محبت فرما اور جو ان سے محبت رکھے اس کو اپنا محبوب بنا لے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے در حقیقت مجھ سے ہی محبت کی، اور جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت عبداللہ بن شداد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ عشاء کی نماز کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن یا حضرت حسین کو اٹھائے ہوئے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے گئے اور انہیں بٹھا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرمانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل سجدہ فرمایا۔ میرے والد کہتے ہیں، میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہیں اور شہزادے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت انور پر ہیں۔ میں پھر سجدے میں چلا گیا۔ جب رسول اللہ نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے نماز میں سجدہ اتنا دراز فرمایا کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں کوئی واقعہ پیش تو نہیں آیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی الہی کا نزول ہو رہا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی سوائے یہ کہ میرا بیٹا مجھ پر سوار ہو گیا تھا، جب تک وہ اپنی خواہش سے نہ اترتے مجھے اجلت کرنا ناپسند ہوا۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو بریدہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ حسنین کریمین سرخ دھاڑی اور قمیض مبارک زیب تن کیے لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے تھے، تو رسول اللہ ممبر سے نیچے تشریف لائے، امام حسن اور حسین کو گود میں اٹھا لیا، پھر ممبر مقدس پر رونق افروز ہو کر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، میرے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے۔ میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا سنبھل کر چلتے ہوئے آ رہے تھے، لڑکھڑا رہے تھے، مجھ سے صبر نہ ہو سکا، یہاں تک کہ میں نے اپنے خطبے کو موقف کر کے انہیں اٹھا لیا۔ امام حسین کو اسلام میں شہید کا درجہ دیا گیا۔ ان کی شہادت کی کہانی ہر کسی کو رلا سکتی ہے۔ امام حسین کی یاد میں ہی محرم کے مہینے میں ان کی شہادت کو یاد کیا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت امام حسین کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ حضرت امام حسین پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 3 شعبان سن 4 ہجری اور انگریزی کے حساب سے 8 جنوری 626 عیسوی میں مدینہ میں ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی 6 اولادیں تھیں، جن کے نام کچھ اس طرح تھے: امام زین العابدین، علی اکبر، علی اصغر، امام جعفر، فاطمہ صغریٰ بنت حسین، سکینہ بنت حسین۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد آپ کے بیٹے یزید کو خلافت مل جاتی ہے۔ یزید ایک بدترین اور بدبخت شیطان تھا، شراب پیا کرتا تھا، زنا کیا کرتا تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو یزید سمجھ گیا کہ میری اس خلافت کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کبھی قبول نہیں کریں گے، اس لیے یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا اور اس میں لکھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ میری بیعت کو مانیں، اگر وہ نہیں مانتے تو ان پر ظلم و ستم کرنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک مسلمانوں کی امامت اور خلافت کے ہرگز لائق نہیں تھا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ یزید فاسق فاجر تھا، زنا کیا کرتا تھا، شراب پیا کرتا تھا اور ظالم تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف چھوڑ کر مکہ شریف لے آئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ شریف میں کوفیوں کے ڈھیر سارے خطوط آنے لگے، ان خطوط میں لکھا ہوا تھا: اے امام حسین، آپ کوفہ تشریف لے آئے، یہاں پر یزید کا ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے، ہم آپ سے بیعت کریں گے، یزید کی بیعت ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوالات کو سمجھنے کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہہ کر کوفہ شہر بھیجا کہ وہاں جاؤ، جا کر وہاں کے حالات معلوم کرو کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ تو آپ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بڑے ہی احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی اور حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام ایک خط روانہ کر دیا اور اس میں آپ نے لکھا کہ یہاں کے حالات بالکل صحیح ہیں اور 18,000 لوگوں نے بیعت بھی کر لی ہے، لہٰذا آپ کوفہ جلد سے جلد تشریف لے آئیں۔ جب یزید نے ان لوگوں کو دھمکیاں دی تو لوگ اپنی بات سے مکر گئے اور امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ کوفہ کے حالات اتنے بدل چکے تھے کہ وہ لوگ جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، اب وہی لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جان کے دشمن بن گئے۔
وہیں دوسری طرف مکہ میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا بھیجا ہوا خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ گیا، جس خط میں لکھا ہوا تھا کہ کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ جلد سے جلد یہاں تشریف لے آئیے۔ لہٰذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی وہ خط پڑھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے لیے چل پڑے۔ حضرت حسین ابن علی کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اور کوفہ والوں کی بے وفائی کی خبر اس وقت ملی تھی جب آپ مکہ شریف سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ شہر کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یزیدی فوج نے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، لوگوں کے بلانے پر ہی کوفہ شہر میں آیا ہوں، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں کوفہ میں نہ آؤں تو مجھے واپس جانے دو، میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ شہر میں داخل نہیں ہونے دیا، لہٰذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پورے قافلے کے ساتھ اپنا رستہ بدل لیا۔ چلتے چلتے آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک چٹیل میدان میں پہنچ گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص سے سوال کیا، یہ کون سی جگہ ہے؟ اس شخص نے کہا کہ اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام لشکر کو حکم دیا کہ یہیں پر خیمے لگا دیے جائیں۔ لہٰذا اس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں پہنچے اور ادھر یزیدی فوج اس بات کا علم ہوا کہ حضرت امام حسین نے اپنا خیمہ کربلا کے میدان میں لگایا ہوا ہے، تو یزیدی فوج نے فوراً کربلا کے میدان میں پہنچنا شروع کر دیا۔ یزید کی جو فوج کربلا پہنچ رہی تھی ان کا سپہ سالار ابن سعد کر رہا تھا۔ حضرت امام حسین نے ابن سعد سے کہا کہ یا تو تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا پھر مجھے اپنے شہر مکہ واپس جانے دو، لیکن ابن سعد نے ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی بات قبول نہیں کی اور وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کرتا رہا، لیکن آپ نے اس کی ایک بھی بات نہیں مانی۔ ایسے ہی کرتے کرتے دن گزرتے گئے اور 3 محرم کا دن قریب آ گیا۔ اب ظالم یزید نے حضرت حسین کے سامنے 22,000 سپاہیوں کا لشکر بھیج دیا۔ دوسری طرف حضرت امام حسین کے ساتھ 82 لوگ تھے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ ناظرین، آپ یہاں سوچئے کہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ ظالم یزید کے دل میں امام حسین کا کتنا ڈر اور خوف تھا کہ 82 لوگوں سے لڑنے کے لیے 22,000 سپاہیوں کا لشکر بھیج دیا، جو حضرت امام حسین کے سامنے 100 گنا سے بھی زیادہ بڑا یزید کا لشکر تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یزیدی فوج کے حوصلے پست ہو گئے۔ آخر کار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ امام حسین کو ہرانا تو ان کا پانی بند کرنا پڑے گا اور تبھی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی کرتے ہوئے دن گزرتے گئے اور 7 محرم کا دن آ گیا اور 7 محرم کو ہی یزیدی فوج نے امام حسین کے قافلے والوں پر پانی بند کر دیا۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کربلا کے میدان میں پانی کا کوئی بھی انتظام نہیں تھا سوائے نہر فرات کے، لیکن 7 محرم کے دن نہر فرات کا پانی بھی حضرت امام حسین کے قافلے والوں پر بند کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھ موجود تمام جو ان لوگ پیاس کو برداشت کر رہے تھے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتوں کا پیاس کی وجہ سے برا حال ہو چکا تھا۔ ظالم فوج یزید امام حسین کے گھر والے اور تمام ساتھیوں کو گھیرے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ اب 9 محرم کے دن امام حسین کو قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت امام حسین نے حضرت عباس سے کہا کہ عباس جاؤ یزید کی فوج کے پاس اور ان سے کہو کہ ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دی جائے،
جب حضرت عباس نے ایک رات کی مہلت کے لیے کہا تو انہوں نے آپ کی بات مان لی۔ جب تک 9 محرم کی تاریخ آئی تب تک امام حسین کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ یزید کی فوج کا مقصد صرف اور صرف اب مجھے شہید کرنا ہے، اس کے علاوہ یزید کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے حضرت امام حسین نے 9 محرم کی رات میں اپنے تمام خیمے والوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور آپ نے کہا کہ یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ یہاں پر موجود سبھی لوگ 2 دنوں کے اندر شہید کیے جائیں گے، اس لیے یہاں موجود آپ میں سے جو بھی واپس لوٹنا چاہتا ہے وہ لوٹ سکتا ہے۔ حضرت امام حسین نے فوراً خیمے میں جل رہے تمام دیوں کو بجھا دیا، یعنی ان دیوں کو بجھا کر دیا اور اندھیرا کروا دیا تاکہ جو بھی جانا چاہے وہ بلا جھجک چلا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دیے کو دوبارہ جلا دیا گیا تو سارے کے سارے لوگ بیٹھے آنسو بہا رہے تھے، یعنی کوئی بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اکیلا چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں۔ ناظرین، آخر کار 10 محرم کا دن آیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید کی فوج کے بیچ جنگ شروع ہو گئی۔ جہاں ایک طرف یزید کی ایک بڑی فوج تھی تو وہیں دوسری طرف حضرت امام حسین کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے۔ اتنے میں فوجی یزید کا حملہ شروع ہو جاتا ہے اور ہر شہید شہادت کا جام خوشی سے پیتا گیا۔ کبھی قاسم شہید ہوئے تو کبھی علی اکبر شہید ہوتے تو کبھی اون محمد شہید ہوتے۔ 3 دن کے پیاسے امام حسین کے گھر والے اور تمام لوگ یزیدی فوج سے جنگ کرتے رہے اور ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ حضرت عباس علمدار سے حضرت امام حسین کے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مشغیزہ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر نہر فرات کے کنارے پر پہنچ گئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مشغیزہ بھر لیا، لیکن جب آپ پانی لے کر واپس لوٹنے لگے تو یزیدی فوج نے آپ کے اوپر لگاتار تیر برسانا شروع کر دیا۔ حضرت عباس جب تک حضرت امام حسین کے خیمے تک پہنچ پاتے تب تک یزیدی فوج نے لگاتار تیر چلا کر حضرت عباس علمدار کو شہید کر دیا تھا۔ اس طرح حضرت عباس علمدار شہید ہو گئے اور اس طرح ایک ایک کر کے تمام اہل بیت کے نوجوان شہید ہو گئے اور ہاشمی شیر شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔ دھیرے دھیرے کر کے جب حضرت امام حسین کے سبھی لوگ شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت امام حسین نے خود میدان میں تلوار لے کر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ امام حسین اپنی تلوار سے کافی لمبے وقت تک یزیدی فوج کا اکیلے مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت امام حسین کے تنہا ہونے کے باوجود بھی آپ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آنا چاہتا تھا اور اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے۔ یزیدی فوج کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے علی کے بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یزیدی فوج کے کمانڈر نے اپنے تمام فوجیوں کو امام حسین کے اوپر ایک ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا۔ پھر تمام یزیدی فوج کے سپاہی حضرت امام حسین پر ایک ساتھ مل کر حملہ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ لگاتار یہ ثابت کر رہے تھے کہ باطل چاہے تعداد میں کتنا بھی زیادہ ہو لیکن وہ حق اور سچ کے مقابلے میں بالکل بھی ٹک نہیں سکتا۔ جب حسینیت اور یزیدیت کے بیچ سب سے خطرناک جنگ چل رہی تھی تو اس بیچ میں اچانک سے نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ حضرت امام حسین نے اپنے مشکل وقت میں ایسی زخمی حالت میں بھی عصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ جب چاروں طرف سے حملہ لگاتار ہو رہا تھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کی اور یزیدی فوج کو وہ موقع مل گیا جس کا وہ لوگ ایک لمبے وقت سے انتظار کر رہے تھے، یعنی جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سجدے میں گئے تو شمرجل جوشن نے آپ کی گردن پر تلوار چلا کر آپ کے سر کو جسم سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر پورے کوفہ میں گھمایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو گلی گلی میں گھما کر جلوس نکالا گیا تھا۔ کربلا کی اس جنگ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں میں سے صرف آپ کی ایک اولاد ہی بچی تھی جس کا نام حضرت زین العابدین تھا۔
اس کے بعد حضرت امام حسین کی تمام عورتوں کو قیدی بنا کر کوفہ شہر لایا گیا تھا۔ بھلے ہی اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا، لیکن آج بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے زندہ ہیں۔ اور یزید ڈوب گیا، شام کے اندھیروں میں حسین چمک اٹھے دنیا میں روشنی کی طرح۔ حضرت امام حسین نے اسلام کے لیے اپنے آپ کو اور اپنوں کو قربان کر دیا، اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے، اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان میں فرشتوں کو بھیج دیتا۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پانی مانگتے تو اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا، لیکن حضرت امام حسین نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنا سر سجدے میں کٹا دیا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آخری لمحہ حیات تک اپنے جد بزرگوار کے جوار میں خاموشی سکون کی زندگی بسر کرتے رہے۔ 50 ہجری میں کسی نے آپ کو زہر دے دیا، قلب جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ جب حالت زیادہ نازک ہوئی اور زندگی سے مایوس ہو گئے تو حضرت حسین کو بلا کر ان سے واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے زہر دینے والے کا نام پوچھا، فرمایا نام پوچھ کر کیا کرو گے؟ عرض کیا قتل کروں گا۔ فرمایا اگر میرا خیال صحیح ہے تو خدا بہتر بدلہ لینے والا ہے، اور اگر غلط ہے تو میں نہیں جانتا کہ میری وجہ سے کوئی ناکردہ گناہ پکڑا جائے، اور زہر دینے والے کا نام بتانے سے انکار کر دیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان کی طرح دین اسلام پر قائم اور ثابت قدم رکھے اور 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین۔